بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے اللہ سے پھر وعدہ و پیمان کر لو، اپنے اللہ سے پھر وعدہ و پیمان کر لو، اہل ایمان بنو خود کو مسلمان کر لو. امن و راحت سے بدل جائے سب رنج و علم، امن و راحت سے بدل جائے سب رنج و علم، اپنے اعمال کو آئینہ قرآن کر لو. پاکی قلب و نظر نور ہے پیشانی کا، پاکی قلب و نظر نور ہے پیشانی کا، حسن اخلاق سے چہرے کو درخشاں کر لو. بغض و رنجش کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں، بغض و رنجش کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں، اپنی محفل کو محبت سے چراغاں کر لو. دل کے کانٹوں کو نکالو، گلے گلزار بنو، دل کے کانٹوں کو نکالو، گلے گلزار بنو. بزم احباب کو پھر باغ بہاراں کر لو. باقی قلب و نظر نور ہے پیشانی کا، حسن اخلاق سے چہرے کو درخشاں کر لو. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز و درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الاولین والآخرین
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ایک خاص وصف یعنی آپ کے اخلاق کریمانہ پر بہت ہی عمدہ انداز سے رب العالمین اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر، اچھے اخلاق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کا نمونہ بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، محبت کرنے والوں سے بھی، نفرت کرنے والوں سے بھی، اور جان کے خون کے پیاسوں سے بھی میرے محبوب علیہ السلام نے جو اپنا رویہ رکھا وہ ایسا خوبصورت رویہ تھا کہ جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیا، جس نے ان کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی محبت کو اتار دیا۔ ایسا خوبصورت اخلاق میرے محبوب علیہ السلام کا کہ اس کی وجہ سے دشمن بھی دوست بن گئے۔ آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور من احسن الی عیالہ، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ انسان تو رہے ایک طرف، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جانوروں سے بھی حسن سلوک کیا ہے، پرندوں سے بھی حسن سلوک کیا ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاہرہ تشریف لے گئے، مصر تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، جہاں پہ آج قاہرہ شہر آباد ہے، وہاں پر کوئی شہر آباد نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ تو آپ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک بہت بڑا اپنا خیمہ نصب کیا، اور وہ خیمہ جب نصب کیا تو کافی عرصہ تک ان کو وہاں پر اس قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا، تقریباً 6 ماہ آپ اس قلعے کے محاصرے پر کھڑے رہے۔ اور اتنے میں کیا ہوا کہ جب آپ نے پیش قدمی کا ارادہ کیا، آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑا جائے اور ہم آگے چلیں، اور آپ کی نظر پڑی کہ وہ بڑا خیمہ جو آپ نے قلعے کے سامنے لگایا تھا، اس کی اوپر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، اپنا گھر بنا لیا، گھونسلہ بنا لیا، اور اس کے اندر انڈے دے دیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اسی طرح، جب تک ان انڈوں سے بچے نکل کر وہ بچے اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ہم یہاں سے اس گھر کو نہیں ہٹائیں گے۔ کہیں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے کہ ہم یہاں سے یہ خیمہ اکھاڑ کر لے جائیں اور اس کبوتری کے انڈے ضائع ہو جائیں۔ فرمایا ایسا کرنے کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، جب تک یہاں پر اس کے بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہاں سے خیموں کو اکھاڑنا نہیں۔ تو انسان تو ایک طرف رہے، آپ نے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام والے اخلاق تھے جن کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا لاگو کیا کہ اس کی وجہ سے آپ انڈونیشیا کو اگر آپ دیکھیں تقریباً 3 حصے وہاں پر مسلمان ہیں، اور وہاں پر کوئی ایسا لشکر نہیں گیا وہاں پر جو تلواریں لے کر گیا اور اس نے جا کر انڈونیشیا کو فتح کیا ہو۔
ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف 2 مسلمان تاجر وہاں پر گئے ہیں اور ان تاجروں نے جا کر وہاں دکانیں بنائی ہیں، اور دکانیں بنا کر 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی دکانیں بناتے ہیں، دکانیں بنا کر تجارت کرتے ہیں، اور آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ سب کے سب لوگ کلمہ پڑھ کے دھیرے دھیرے مسلمان ہو گئے۔ جتنا اسلام پھیلا وہ ان 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنت سے پھیلا کہ انہوں نے اپنے آج کا مسلمان، آج آپ دیکھیں نمازی بڑے مل جائیں گے، آپ کو حاجی بڑے مل جائیں گے، آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے بڑے مل جائیں گے، آپ کو بہت اچھے لوگ بڑے مل جائیں گے، لیکن آج اگر کمی ہے نمازیوں کی نہیں، حاجیوں کی نہیں، غازیوں کی نہیں، اگر کمی ہے تو آج اچھے اخلاق والوں کی کمی، آج اچھے اخلاق والوں کی کمی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے محبوب کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے۔ آج ہماری مجلس، آج ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہو، 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر چلا جائے، ایک آدمی جو اٹھ کر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کی خیر نہیں ہے۔ ہماری مجلس میں اسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، ہماری مجلس میں اسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، ہم اسی کے پاؤں پہ کلاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں تھا، یہ میرے محبوب کے اخلاقیات نہیں تھے۔ میرے محبوب نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ میٹھا بول بولو، میٹھا بول بولو، میٹھا بول بولو، اور اتنا میٹھا بولو، میرے محبوب نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تم مسکرا کر ملتے ہو، فرمایا تم مسکرا کر زمین پر ملتے ہو، تمہارے اس ملنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تم نے صرف اپنے مسلمان بھائی کو ایک مسکراہٹ دی ہے، تمہاری مسکراہٹ دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر گئی، اللہ رب العزت تمہیں صدقہ کرنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ خامد اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو رب العالمین عرش پر ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر۔ یہ مسکراہٹ اتنی پیاری چیز، یہ حسن اخلاق ہی تو ہے کہ خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر، بیوی اپنے خامد کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اللہ رب العزت عرش پر مسکرا رہے ہیں کہ میرے بندے کتنے اخلاق کا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کیسے گھر میں داخل ہوتے تھے؟ آج میں اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، ہم کیسے داخل ہوتے ہیں، ہمارے داخل ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے، ہمارے ماتھے پہ کتنے بال ہوتے ہیں، ہمیں کتنی باہر کی تھکن ہوتی ہے، اور ہم آ کر وہ ساری کی ساری تھکن اپنے بچوں اور بیوی کے سامنے اتارتے ہیں۔ آج اندازہ کریں اس بات پر کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کیسے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا جب بھی میرے محبوب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، ہنستے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ گھر کا ماحول خوشگوار نہیں ہوگا جب گھر میں آپ داخل ہوتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیں گے تو گھر والے سوال نہیں کریں گے آج خیر ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ گھر کے ماحول کے اندر ایک خوشگواری آ جائے گی۔ یہ حسن اخلاق اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ میرے محبوب نے اپنے کردار سے سکھایا، اپنے اعمال سے سکھایا، اپنے اخلاق سے سکھایا۔ اور ہم جب دعا شیشہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھنے کے بعد کبھی ہم نے سوچا ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس میں دعا ہمیں جو سکھائی گئی، جو تلقین کی گئی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔
میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. جس طرح تو نے مجھے ظاہری حسن عطا کیا، جس طرح تو نے مجھے ظاہری چمک دمک عطا کی، جس طرح تو نے مجھے ظاہری وجاہت عطا کی، مولا مجھے باطنی وجاہت بھی عطا کر، مجھے باطنی سرور بھی عطا کر، مجھے باطن کا سکون بھی عطا کر. اور یہ کس چیز سے ہوگا؟ حسن اخلاق سے ہوگا. ہم اپنے اچھے اخلاق آئینہ دیکھتے وقت بھی اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، مولا تو نے مجھے چہرہ تو بڑا اچھا دیا، مجھے اخلاق بھی اچھے عطا فرما دے. یہ ہمارے نبی کی ہمیں تلقین ہے. تو میرے بھائیوں، یہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہم دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، ہم دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، ہم دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیتے ہیں. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس یمامہ کا حاکم، صحابہ اکرام تشریف لے گئے، جا کر ایک قیدی کو پکڑا، گرفتار کر کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں پیش کیا. وہ یمامہ کا حاکم تھا. آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے. اس کو باندھ دیا گیا. میرے نبی علیہ السلام جب نکلے ایک نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، فرمایا کہ اے سمامہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے سمامہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ کہنے لگا کہ اگر یا رسول اللہ آپ مجھے قتل کر دیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے. میں نے آپ کے بڑے لوگ قتل کیے ہیں، میں آپ کے بڑے لوگوں کا قاتل ہوں. اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، مجھے قتل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہیں گے میں مال کا ڈھیر لگا دوں گا. اور اگر آپ مجھے رہا کر دیں گے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا. میرے محبوب نے کہا مسلمان ہو جاؤ. کہنے لگا مسلمان نہیں ہوں گا، مسلمان نہیں ہوں گا. میرے محبوب تشریف لے گئے. اگلے دن پھر حضور تشریف لائے. پھر آ کر پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یہ حق ہے، اگر مال چاہیں تو ڈھیر لگا دوں گا، اور اگر رہا کر دیں تو احسان مند رہوں گا. میرے محبوب نے کہا کہ اپنا فیصلہ دیکھو کیا کہتے ہو. کہا میرا وہی فیصلہ ہے جو کل فیصلہ تھا، میں مسلمان نہیں ہوں گا. میرے محبوب پھر تشریف لے گئے. تیسرے دن پھر آئے، پھر سوال کیا، اس نے وہی جواب پھر دیا. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو. اب ادھر آزاد کرنے کا حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دی گئی، اسے آزاد کر دیا. حالانکہ وہ مال و دولت کا ڈھیر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ اسے آزاد کر دو. اب صحابہ نے سنا، رسیاں کھول دیں، آزاد کر دیا. وہ مسجد سے نکلے، مسجد نبوی سے نکلے، نکل کر تھوڑا دور گئے، جا کر ایک تالاب تھا وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، پہن کر پھر مسجد نبوی میں آ گئے. آ کر کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے. کہا سمامہ جب بندے ہوئے تھے میں نے 3 دن تمہیں دعوت دی، تم نے کیوں اس میری دعوت کو قبول نہیں کیا؟ میں نے تمہیں کہا کہ اسلام لے آؤ، تم نے انکار کر دیا. پھر دوسرے دن میں نے دعوت دی، تو نے پھر انکار کر دیا. میں نے تیسرے دن دعوت دی، تو نے پھر انکار کر دیا. کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کائنات میں اس سے مجھے ناپسند چہرہ کوئی نہیں تھا. آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے مجھے نفرت نہیں تھی. آپ کے شہر سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، آپ کے علاقے سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، آپ کے مذہب سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا. میرے محبوب آپ نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، جو محبت مجھے پیش کی ہے، جو آپ نے مجھے اپنے خوبصورت اخلاق دکھائے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد میری ذات کے لیے آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور چہرہ نہیں لگتا. مجھے آپ کا چہرہ کائنات میں سارے چہروں سے زیادہ پسند ہے، آپ کا شہر سارے شہروں سے زیادہ پسند ہے، آپ کا مذہب سارے مذاہب سے زیادہ پسند ہے. مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دیجیے. میرے بھائیو یہ اخلاق تھے جو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھائے کہ لوگوں اگر تمہارے ساتھ کوئی برا بھی کہتا ہے، گالیاں دینے والوں کو بھی میرے محبوب نے دعائیں دی ہیں، میرے محبوب نے دعائیں دی ہیں. کبھی نوح علیہ السلام کی کشتی دیکھیں، نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر چل رہی ہے اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا، سب کو ملیا میٹ کر دے، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر چل رہی ہے، پانی کے اندر چل رہی ہے، اور
یہاں پر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور آسمانوں پر تشریف لے جا کر میرے محبوب علیہ السلام وہاں جا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا بلکہ میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا، میری دعاؤں کو دیکھ کر میری امت کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ وہ زمین پر بھی اپنی امت کے افراد کے لیے ہلاکت مانگ رہے ہیں، بربادی مانگ رہے ہیں، میرے محبوب آسمان پہ جا کے بھی اپنی امت کے لیے خیر اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے محبوب کی اخلاق کو دیکھیں کہ اتنے اخلاق اعلیٰ، اتنا کردار اعلیٰ، اتنی ان کی ذات اعلیٰ۔ ایک یہودی نے آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، وہ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے جلدی آ گیا اور آ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ کہا آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، جلدی مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا تم بدبخت میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہو، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ میرے محبوب نے روکا، عمر مہلن یا عمر رک جا، ایک منٹ نرمی کا اختیار کر، اور پھر کہا کہ اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو، جتنا ہم نے اس کا دینا ہے وہ اس کو ادا کرو۔ وہ اس کو ادا کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا 20 سا کھجوریں اور اس بندے کو تحفے میں دو۔ حضرت عمر پھر برہم ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ایسے انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ فرما رہے 20 سا کھجوروں کے اور اس کو دے دوں، وہ کس وجہ سے؟ فرمایا عمر تو نے اس کو زد و کوب کیا ہے، تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے کہ اس کا تو حق تھا وہ مجھ سے مطالبہ کرتا، اور تو نے اس کو یہ ایسا کہا ہے، تو یہ ہمارے اخلاقیات اجازت نہیں دیتے، ہمارا کردار اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسا کریں، 20 سا اس کو اور ادا کرو۔ اتنے میں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دے۔ وہ یہودی تھا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاقیات کیسے ہیں کہ آج لوگ دیکھ کر دین میں داخل ہونا تو کیا، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین سے نکل رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، آج ہمارے تجارت کو دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے نبی کی تجارت، اپنے نبی کے معاملات، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی اخلاقیات اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، یقین جانیے گا یہ ہماری زمین جنت کا نمونہ پیش کرے گی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی کے اخلاق ہیں ہی ایسے کہ اگر لوگوں کے ساتھ ان اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر انسان اپنے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور اس قدر اللہ کی رحمتیں اس پر بارش کی طرح برستی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، حضرت کو ایک آدمی ساری زندگی ستاتا رہا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت اس کے جنازے میں تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت اس کے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر تشریف لے جا کر 2 رکعت نفل پڑھے اس کی قبر کے پاس، اور نفل پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ اس بندے نے زندگی میں مجھے بڑا ستایا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، مولا تو بھی اس بندے کو معاف کر دینا، میری وجہ سے اپنے اس بندے کی پکڑ نہ فرمانا، اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں یہ اخلاق تھے ان اولیاء اللہ کے، یہ اخلاق تھے، اور یہ کس سے سیکھے تھے؟ یہ میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں لاگو کیے۔ اللہ نے لوگوں کو ان کے دلوں کا مشتاق بنا دیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بھی محبتیں پیدا کر دی کہ لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، اور ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو رہے